السلام علیکم. سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سیدہ عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہے نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. شاک ویوز سیٹھی صاحب اچھا پوری دنیا میں محسوس کی جا رہی ہیں. آپ کو پتا ہوگا چل رہا ہے شاک ویوز. اچھا جب سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے الیکٹ ہوا ہے شاک ویوز ہی چل رہی ہیں. آپ پہنچ گئے, حالانکہ حل برداری میں نہیں آپ پہنچے, وہ تو محسن نقوی کے پہنچنے کی خبر آپ نے وہاں پہنچے ہوئے. ہاں اچھا, ان کی ملاقاتوں کے اوپر بھی کافی لب کشائی اور تبصرے کیے جا رہے ہیں کہ ان کا وزٹ کیسا رہا. وہ تو آپ سے ہم جانیں گے, لیکن زیادہ اہم معاملات ہیں امریکہ کے داخلی اور خارجی. ڈونلڈ ٹرمپ بہت ہلچل مچا رہے ہیں, جس میں انہوں نے یوکرین جنگ کے حوالے سے باتیں کی ہیں, کچھ پالیسیز میں چینجز کیے ہیں, ایگزیکٹو آرڈرز پہ انہوں نے سائن کر کے مختلف معاہدوں سے نکلنے کی باتیں کی ہیں, کچھ وارننگز دی ہیں, کچھ لوگوں کو ترغیبات دے رہے ہیں. لیکن میرا جو آپ سے سوال ہوگا پہلا, وہ بہت جامع ہے کہ آپ نے دیکھا وہ کس چیز کو پریورٹی دے رہے ہیں, اور جن لوگوں نے ان کے لیے ووٹ کیا ان کو خوش کرنے کے جو اقدامات ہیں انہوں نے 4 دنوں میں کیا کیے. آپ کی نظر میں سب سے اہم معاملہ ایسا کیا ہے جو امریکہ کی داخلی اور خارجہ پالیسی دونوں پہ بہت اثرات مرتب کر سکتا ہے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے, باتیں تو انہوں نے اپنی اسپیچ میں انوگرل اسپیچ میں بہت سی کی ہیں, مگر میرا خیال ہے ان کی سب سے امپورٹنٹ اسپیچ ہے جو کہ ڈاووس سوئٹزرلینڈ کے اندر جو پینل بیٹھا ہوا ہے اس وقت, بگ بزنس کمپنیز اینڈ لیڈرز, انہوں نے وائٹ ہاؤس سے جو ایڈریس کیا ان کو آن زوم, آئی تھنک دیٹس ویری سگنیفیکنٹ. وہاں انہوں نے بڑی کلیئر کٹ جو اپنی ویژن ہے فار دا نیو ورلڈ لیڈ بائی امریکہ, وہ انہوں نے اس میں ایکسپلین کی ہے. اور میرا خیال ہے وہاں ایسے صورتحال تھی کہ سارے جو لوگ تھے لائن اپ کر کے پہنچ رہے تھے کہ سننے کے لیے ان کو. ایوری تھنگ واز آن اے اسٹینڈ اسٹل کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سننا ہے. تو دیٹ واز اے پالیسی اسٹیٹمنٹ مینٹ اسپیسیفکلی فار دا یورپینس, اور اس میں انہوں نے بہت اہم باتیں کی ہیں. اب وہ باتیں جو ہیں بڑی, جنہوں پنجابی کہتے ہیں چبھ رہی ہیں بڑیاں, بیکاز مینی آف دی یورپین یونین کنٹریز ڈونٹ لائک what Trump is saying. اب آپ چاہیں تو اس کے اوپر آگے بحث ہو سکتی ہے, مگر موٹی بات یہ ہے کہ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کم از کم اپنا 5% حصہ گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کا جو آپ کی آمدن ہے وہ آپ اپنی ڈیفنس پہ خرچ کریں. ساری یورپین کنٹریز کو یہ کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ہم بہت پیسے دیتے ہیں آپ کو آپ کی ڈیفنس کے لیے, ہمیں اس سے کچھ نہیں ملتا, اور وہ ہماری ڈیفنس نہیں ہے, وہ آپ کی ڈیفنس ہے. تو اس لیے آپ اپنی ڈیفنس کے لیے پیسے اور خرچ کریں. اب جو کمنٹیٹرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 5% آف GDP ایک آدھ ملک تو کر لے گا, مگر بیشتر جو یورپین اکانومیز ہیں وہ نہیں افورڈ کر سکتی کہ اپنی ڈیفنس کے اوپر اتنا خرچ کریں. تو اس لیے ان کے لیے ایک سی گا یہ. اینڈ ٹرمپ اگر یہی دھمکی رکھے گا کہ اگر آپ 5% نہیں خرچ کریں گے تو دین ہم نہیں خرچ کریں گے, تو پھر اپنی ڈیفنس کا اپنا خیال کریں. ایک یہ دس از بڑی تکلیف ہو رہی ہے ان کو یہ سن کے. دوسری چیز یہ کہ رشیا کے ساتھ میں ڈیل کروں گا, میرے کوئی اصول نہیں ہے, میری کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے, آئی ایم اے ڈیل میکر. وہ یاد ہے آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو بہت ان کی مشہور کتاب ہے اس کا ٹائٹل دی آرٹ آف دا ڈیل, اور وہ بڑی پرانی بات ہے. مجھے یاد ہے کہ 20-30 سال پہلے یہ صاحب ایک CNN تھا یا کون سا چینل تھا, اس کے اوپر ایک پروگرام بھی کرتے تھے, دی اپرینٹس. آپ دیکھیے یو آر فائرڈ. آئی واز شاکڈ. میں دیکھتا تھا, کہتا لک ایٹ دس مین, بیٹھے کہتا یو آر فائرڈ. وہ بیچارے جو سارے اینے منہ بن جاتے, چہرے لٹک جاتے تھے, اور شاید ان کو یہ اچھا لگتا ہے کہ سبھی ان کی طرف دیکھتے ہیں حیرت سے. یو آر فائرڈ. اچھا, تو اب اور تو وہی ڈونلڈ ٹرمپ ہے, آتے سار یو آر فائرڈ. اس نے دھمکی دی ہے کہ کوئی 50,000 سے زیادہ جو امریکن گورنمنٹ کے اندر جو لوگ آفیشلز ہیں ان کی چھٹی کرائے گا اور نئے لوگ اپوائنٹ کرے گا. اب عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو نئے پریزیڈنٹس آتے ہیں وہ ساری جو ہے ایڈمنسٹریشن اس کے نئے اپنے لوگ لگاتے ہیں, مگر اتنی بڑی تبدیلی کبھی نہیں کسی نے تھریٹن کی. اور اس نے تو کہہ دیا کہ سب کی چھٹی ہو جائے گی, جو ہماری آئیڈیالوجی سے میچ نہیں کرتا. ڈیفنس, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, CIA, بڑی فائرنگز, بڑے نام ہیں, بڑے نام ہیں, اس کے اندر لائنیں لگی ہوئی ہیں. جی, تو یہ سب کی حضرت سے. مگر سب سے امپورٹنٹ تو یہ بھی ایک چیز چل رہی ہے. دوسری چیز اس نے یہ کہا ہے کہ تیل کی قیمت کو گرائیں. جی, یہ وہ کہہ رہے فیکٹر ہے جو رشیا یوکرین جنگ ختم کر سکتا ہے. یہ کیسے اس نے یہ بات کہی ہے, اس کے اوپر تھوڑی سی تفتیش کرنی پڑے گی. کہ سعودی عربیہ کو کہہ رہا ہے, جی, اور ایک طرف اوپیک کو کہہ رہا ہے کہ آپ
تیل کی قیمت گرائیں، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم اب پہلے امریکن پالیسی تھی کہ امریکہ جو ہے وہ زیادہ تیل اپنا تیل نہیں باہر نکالتا، وہ ان کو ریزرو میں رکھا ہوا ہے اور دنیا سے تیل خریدتا ہے، اور پریشر یہی ہوتا ہے کہ وہ کم رکھے تیل کی قیمت. مگر اب اس نے آرڈر کر دیا ہے کہ آئل ایکسپلوریشن اور آئل کمپنیز اور گیس کمپنیز ان کے اوپر جو سارے ریگولیشنس ہیں نا کہ اس سے زیادہ نہیں پروڈیوس کر سکتے، اس سے زیادہ نہیں نکال سکتے، اسے کھلی چھٹی کہنا میں دینی ہے، نکالو جتنا مرضی تیل نکالتے ہو، ہم کوئی نہیں امپورٹ کریں گے، ہم خود ہی اپنا تیل استعمال کریں گے، دیکھا جائے گا 50 سال کے بعد کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. ابھی میں نے اپنا تیل سستا تیل اٹھا کے لے کرنا ہے اور لوگوں کو، اور انفلیشن جو ہے مہنگائی کم کرنی ہے اور اپنی اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو ریز کرنا ہے، اور ہم نے اپنی امپورٹس جو ہے اس کو کم کرنا ہے تاکہ جو ہم نے پیسے لوگوں کے دینے ہیں وہ کم ہو اینڈ سو آن. تو مطلب بڑی ریڈیکل قسم کی باتیں ہیں. ڈومیسٹک اکانومی کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے، ٹیکسز کہتا ہے میں کم کروں گا، اور ظاہر ہے اب سارے وہاں یہاں شور پڑا ہوا ہے، ٹیکس بڑھ رہا ہے، اور وہاں وہ کہتا ہے میں نے تو ٹیکس کم کر دینا ہے. اور ہمیں ویسے بھی امریکہ میں اتنا ہائی ٹیکس نہیں ہے جتنا یورپ میں ہے یا جتنا یو کے میں ہے. امریکن ٹیکسز are lower than that. کہتا ہے میں نے اس سے بھی کم کر دینے ہیں ٹیکسز. تو مطلب ہے، اور پھر فائنلی آف کورس وہ یہ دھمکی دے رہا ہے سب کو، چائنا کو بھی دے رہا ہے، کینیڈا کو بھی دے رہا ہے، میکسیکو بھی کو دے رہا ہے، انڈیا کو بھی دے رہا ہے، یورپ کو بھی دے رہا ہے کہ دیکھیے آپ لوگ سارا مال اپنا بنا کے ہمیں ایکسپورٹ کر دیتے ہیں اور ہم سے پھر کرایہ ہم ادھار، ہمیں پھر آپ کے پیسے دینے ہوتے ہیں، اور دس ول ناٹ ورک. آپ اگر چاہتے ہیں کہ اپنی ایکسپورٹس کریں ٹو امریکہ تو پھر آپ پیسے لے کے آئیں، امریکہ کے اندر انویسٹمنٹ کریں اور اور مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو پھر بحال کریں، اور نہیں تو پھر ٹھیک ہے ہم آپ کے جو امپورٹس ہیں اس کے اوپر ٹیکس لگا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کا نقصان ہوگا، مگر کم از کم پھر ہم جو پروڈیوس جو ڈومیسٹک انڈسٹری جو ہے ہماری وہ وہاں پھر زیادہ کمپیٹیٹو ہو جائے گی. ظاہر ہے کہ اگر ایک یہ چیز ہے آ رہی ہے چائنا سے آ رہی ہے، یہ 100 روپے کی ہے، اس کو 125 روپے کی ہو جائے گی امریکہ میں، تو پھر ایک تو یہ اس کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ جو امریکن مینوفیکچررز ہیں جو اس وقت چائنا کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی قیمت 115 روپے ہے، تو وہ بھی پھر مارکیٹ میں آ جائیں گے، وہ پروڈکشن شروع ہو جائے گی امریکہ میں بھی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں اس قسم کی وہ پالیسیز کی وہ بات کر رہا ہے، اور میرا خیال ہے سارے ہی ہل گئے ہیں اس سے، بالکل سب ہل گئے. اور رشیا کو بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ اب ہمارے ساتھ کیا ڈیل کرے گا وہ، اور وہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ میں آ رہا ہوں ڈیل کرنے تمہارے ساتھ. ادھر یورپ کو کہہ رہا ہے کہ تمہاری سیکیورٹی اپنی سیکیورٹی ہے، کرو جو کرنا، نہیں تو میں جا رہے ہیں. ادھر یورپینس کے آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے ہیں اور EU کے کہ جی وہ سبسڈیز دیتا ہے، ایک ملک جرمنی دیتا ہے ٹو پورا کنٹریز وغیرہ تاکہ وہ اسٹیبلٹی رہے وہاں. تو اس قسم کی چیزیں میرا خیال ہے دنیا از گوئنگ ٹو گو ٹو انڈر گو. اینڈ فائنلی آف کورس اس نے جو سارا ڈرامہ کیا ہوا ہے کہ کینیڈا بھی میں نے لینا ہے، گرین لینڈ بھی میں نے لینا ہے، میکسیکو کو بھی میں نے ٹھیک کر دینا ہے، نام چینج کر دینا ہے، 11 ملین لوگوں کو میں نے ڈیپورٹ کر دینا ہے جو ایلیگل ہیں افغان امیگرینٹس کے حوالے سے، اور افغان امیگرینٹس کو 25,000 بیچارے یہاں پھنسے ہوئے ہیں جنہوں نے جانا ہے، جن کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ یہ افغان وہ ہیں جو کہ امریکنز کے لیے کام کرتے تھے اور وہاں افغانستان میں اب نہیں رہ سکتے، اور یہاں آ کے ان کو پناہ ملی ہوئی ہے، ان کے کاغذات تیار ہو رہے ہیں. آخری وقت پہ کوئی 2,000 لوگ جنہوں نے آج کل میں جانا تھا، ٹکٹس بک تھی، سیٹس بک تھی، سیٹس کینسل ہو گئی ہیں اور کوئی پتہ نہیں ہے وہاں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اور اسی طریقے کے ساتھ یہ جو سارا جو سلسلہ تھا امیگریشن کا، لیگل امیگریشن، کہ لوگ آتے تھے وہاں بیبیز پیدا ہو جاتی تھی، ان کو نیشنلٹی مل جاتی تھی ایز اے برتھ رائٹ، حالانکہ والدین جو ہیں وہ نہ امریکن سٹیزن ہیں نہ امریکن ریزیڈنٹ ہیں. بہت سے لوگوں نے ایسے فائدے اٹھائے. امیر لوگ یہاں سے اٹھ کے امریکہ چلے جاتے تھے، وہاں اپنا بیبیز پیدا کر لیتے تھے، ان کو امریکن نیشنلٹی مل جاتی تھی. 20 سال کے بعد وہ اپنے پیرنٹس کو بلا لیتے تھے امریکہ. تو یہ پورا ایک کھاتا چل رہا ہے. اچھا، یہ صدر نائب صدر دونوں کی جو اہلیاں ہیں وہ امیگرینٹس، دونوں امیگرینٹس ہیں، ان کی نیشنلٹی وینس کی بھی اور اس کی بھی، اور وہ ایسے ہے کہ دونوں جو ہیں اینٹی امیگرینٹس ہیں. اور تو مطلب ہے اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں. میں تو بہت سی چیزیں لسٹ کر سکتا ہوں، بٹ موٹی بات یہی ہے کہ اس نے جو ڈاووس میں کہا ہے دیٹس ویری سگنیفیکنٹ. ٹیرفس میں اضافے کی ایک بار پھر دھمکی دی ہے. لیکن آپ کی بات سے جو سوال آیا ذہن میں کہ یہ افغان امیگرینٹس کے حوالے سے کیا پاکستان بات کرے گا امریکہ سے ان 26,000 پاکستان کا تو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تو آلریڈی کوئی 10 لاکھ کے قریب افغانس کو بھیجنا چاہ رہا ہے واپس افغانستان، جو کہ سول وار کے دوران یہاں آئے تھے. تو اور وہاں بھی پرابلمز ہو رہے ہیں، اور اوپر سے یہ وہ لوگ ہیں جن کو اگریمنٹ ہوئی تھی ود دی امریکنز کہ امریکن گورنمنٹ کہ جی آپ ان کو
سال کے لیے رکھ لیں یا 15 مہینے کے لیے رکھ لیں یا 6 مہینے، جب تک ان کے کاغذات نہیں ہوتے تو یہ پھر امریکہ ہم لے لیں گے. اب ان کا بھی راستے رک گئے ہیں تو وہ بھی یہاں پھنسے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے یہ بوجھ ہمارے پہ ہی ہے اور کس پہ ہے، کیونکہ ہم بھی تو سبسڈائز کر رہے ہیں نا ان کی رہائش یہاں. کچھ لوگ تو اپنے والدین یا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو پھر کوئی نہ کوئی سبسڈی مل رہی ہے فرام آر اکنامک سسٹم. جی تو مطلب ہے یہ ہمارے لیے بھی پرابلم ہے. اچھا، ان کے جتنے بھی اقدامات ہیں کیا اس سے امریکہ فرسٹ جھلکتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ میرا نہیں خیال یہ پورا یہ نا میک امریکہ گریٹ اگین موگا اس نے جو سلوگن کیا ہے، اس سے میرا نہیں خیال امریکہ گریٹ ہوگا. میرا خیال ہے کہ امریکہ کی گریٹنس 2 چیزوں میں تھی. ایک تھی اس کی ملٹری پاور، ٹھیک، اور ملٹری پاور کے ساتھ اس کی اکنامک اسٹرینتھ تھی، ٹھیک، کیونکہ ڈالر جو تھا وہ اسی لیے اسٹرانگ تھا بیکاز ملٹری پاور کے ذریعے اس کو امپوز کیا گیا تھا. اچھا، ایک طرف. دوسری طرف یہ تھی کہ امریکہ کوٹ ان کوٹ کہتا تھا وی آر دا لیڈر آف دا فری ورلڈ. تو جو ساری جو ویسٹرن کیپٹلزم کی جو ایمبیشنز تھی ساری، ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے امریکہ واز دی گارڈین. اور اس گارڈین کے لیے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز بنائی گئی تھی، جیسی IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، ہیلتھ آرگنائزیشن اینڈ سو آن، بہت سی انٹرنیشنل، اور UN فار ایگزامپل سب سے بڑا سپورٹر آف آل دیز انٹرنیشنل آرگنائزیشنز، جسے آپ وہ کہتے ہیں نیو رولز بیسڈ آرڈر. نیو رولز بیسڈ آرڈر، اس کا ڈیفینس تو امریکہ کرتا تھا. اب اگر امریکہ نے ادھر سے پیچھے ہٹ جانا ہے تو ایک قسم کی آئسولیشن میں جا رہا ہے امریکہ، اور باقی جو دنیا ہے جو کہ ڈیپینڈنٹ ہے آن امریکہ، ان کا کیا ہوگا؟ جیسے میں نے کہا یورپ سے لے کے کوئی ملک نہیں ہے جو امریکہ کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے ان ون وے اور دی ادر، ویسٹرن کنٹریز میں سے، اور ایون سم تھرڈ ورلڈ کنٹریز انکلوڈنگ پاکستان. تو اگر اس نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا تو پھر یہ ان کا کیا ہوگا؟ تو ایک قسم کا نیا کیوس نہ ایمرج کر جائے ان دی انٹرنیشنل آرڈر. یہ رولز بیسڈ آرڈر سے رولز بیسڈ ڈس آرڈر، نان رولز بیسڈ ڈس آرڈر نہ بن جائے. اینڈ تو ابھی ابتدا ہے، پتہ نہیں کتنی چیزیں یہ کرے گا، یا کتنی دھمکی ہے اور ڈیلز کرے گا، یا ایکچولی یونیلیٹرلی پل آؤٹ کر لے گا، وی ڈونٹ نو. بٹ کیونکہ وہ بڑا ٹرانزیکشنل بندہ ہے، ہر بات اس کے لیے ڈیل ہوتی ہے، ہر بات وہ ڈیل کرتا ہے. تو کچھ لین دین ہو جائے تو ختم ہو بات. تو اگر تو اس نے لین دین والی بات کی اور لوگوں نے کہا چلو جی ٹھیک ہے مکمکا کرو، تو پھر تو رولز بیسڈ آرڈر جو ہے تھوڑی سی امینڈمنٹ کے ساتھ چل سکتا ہے. مگر اگر لوگوں نے ریزسٹ کیا اور اس نے کہا نہیں میری ڈیل ایکسیپٹ کرو نہیں تو میں نہیں کرتا، جسے ڈیل نہیں کہا جا سکتا، اس کسی ون سائیڈڈ یونیلیٹرل قسم کی یونیلیٹرلزم کہا جا سکتا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو ابھی بھی اٹس ویری انکلیئر کہ کتنی باتیں اس نے ڈرامہ کے لیے کی ہیں، دھمکی کے لیے کی ہیں. اس کی ایمز آبجیکٹیوز وہی ہیں جو یہ کہہ رہا ہے یا اس سے کم ہے، اور یہ زیادہ پش کر رہا ہے تاکہ وہ اپنے جو منیمم ایجنڈا ہے وہ اچیو کر لے. وی ڈونٹ نو. مگر ہل گیا سارا، امریکہ بھی ہل گیا، دنیا بھی ہل گئی ہے. اچھا، تو سٹ صاحب یہ تو دنیا کی بڑی جمہوریت کا دعوے دار ہے یہ ملک، اور آپ نے بتایا اس کی پاور کے ان 2 فیکٹرز کے اندر تھی. ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے آگے بڑھنے کا کیا مطلب ہے، اور جواب میں 22 ریاستوں کا بھی کورٹ میں جانا اور چیلنج کرنا ان ایگزیکٹو آرڈرز کو، کیا عدالتیں رستے میں کھڑی ہوں گی؟ رکاوٹیں کیا آئیں گی؟ وہ شہریت کا حق ہو یا امیگرینٹس کے معاملات؟ نہیں، دیکھیے سوائے ایک آدھ کے جس کا کانسٹیٹیوشنل ایشو بن جاتا ہے، باقی تو ایگزیکٹو آرڈرز آر ناٹ کانسٹیٹیوشنل ایشوز. تو کانسٹیٹیوشنل ایشو تو یہ والا ہے فار ایگزامپل کہ جی جو بندہ امریکہ میں پیدا ہوتا ہے وہ بائی برتھ رائٹ اس کی سٹیزنشپ، اس کے اوپر تاریخ کے اندر امریکہ کے اندر کافی ڈیبیٹ کے بعد یہ کانسٹیٹیوشن کے اندر اس کو بنایا گیا تھا. کیونکہ ایک وقت تھا جب کہ وہ سمجھ کہتے تھے کہ جو بلیکس ہیں ان کو یہ نہیں ملے گی، ان کے نہ بیٹوں کو ملے گی نہ بچیوں کو ملے گی. بہرحال آہستہ آہستہ سب کو ملی گئی، پھر یہ انشرائن ہو گیا ہے کیونکہ لینڈ آف امیگرینٹس ہے. تو اس لیے وہ اس کے اوپر چیلنج ہو گیا ہے، وہ آلریڈی چیلنج ہو گیا. اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کچھ اسٹیٹس نے چیلنج کیا ہے، ان کے اٹارنی جنرلز نے چیلنج کیا ہے، اپارٹ فرام پرائیویٹ اسٹیٹس نے بھی کیا ہے کہ جی یہ 22 ریاستیں. اب آپ سوچئے تو میرا خیال ہے یہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا. آئی تھنک یہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا، یہ نہیں چلے گا، بیکاز یہ تو بڑا فنڈامنٹل ہے ٹو دی امریکن کانسٹیٹیوشن. مگر اب بات یہ ہے کہ جوڈیشری بھی وہاں انہوں نے پیک کی ہوئی ہے ود ریپبلکن ججز. اب کیسے یہ ورک آؤٹ کرتا ہے وی ڈونٹ نو. It's again an open question. اچھا، وہ حلہ ساتھ ہی اسٹیبلشمنٹ پر بھی بول رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے
پاکستان میں جو سب سے زیادہ بس کرتی ہے چیز وہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے، اور اگر اپنی افتتاحی اسپیچ میں ہی وہ اسٹیبلشمنٹ کو ریڈیکل اینڈ کرپٹ کہتے ہوئے کہیں کہ ہم آئندہ اپنی آزادی ان کے پاس رہن یا گروی نہیں رکھیں گے. مین وائل جان ایف کینیڈی اور مارٹن لوتھر کنگ اور رابرٹ ایف کینیڈی ان کی دستاویزات پبلک کرنے کا حکم دینا چاہے. 1992 میں اس حوالے سے ایک آرڈر بھی موجود ہے، قانون بھی موجود ہے. اس کا کیا مطلب ہے للکار میں؟ اگین یہ اوبیسلی قانون تو ہے امریکہ میں کہ 25 سال یا 50 سال ڈپینڈنگ آن دی ریسٹرکشنز امپوزڈ جو کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں ان کو وہ ریلیز کر دیتے ہیں. مگر اس نے آتے سار کچھ ایسے پارٹ آف دی کینیڈی آرکائیوز اور جو اسیسینیشنز ہوئے ان کے کچھ ڈاکیومنٹس تو پہلے ریلیز ہو گئے، مگر وہ ڈاکیومنٹس جو سی آئی اے کے جو ان کے حوالے سے ہیں وہ ان میں سے بہت سے نہیں ریلیز ہوئے. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ میں اس سے سارٹ سائن کر دیا آرڈر کہ جی ریلیز کریں. اب سی آئی اے کو تو بات پسند نہیں آئے گی. آئی تھنک انٹیلیجنس ایجنسیز تو جو بھی ان کی انٹیلیجنس رپورٹس ہوتی ہیں ان کو بڑا سیف گارڈ کر کے رکھتے ہیں بعد میں بھی. تو اس نے آتے سار جو ہے کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس ریلیٹنگ ٹو the assassination of John F. Kennedy, Martin Luther King and Robert Kennedy اور کر دیا. اور دیکھیں نا اس نے جو اشارہ کیا ہے جس پین کے ساتھ اس نے سائن کیا ہے یہ آرڈر، رابرٹ ایف کینیڈی کو دے دیں، کہا کہ اس کے بیٹے کو دے دیں، جونیئر کو دے دیں. اور یاد رہے جونیئر نے الزام بھی لگایا تھا، اس کا یہ خیال ہے کہ جان ایف کینیڈی کو ایک بندے نے نہیں 2 بندے ملے ہوئے تھے، 2 بندوں نے کی کنسپریسی تھی، اور اس کا یہ خیال ہے اس نے الزام لگایا تھا کہ سی آئی اے امریکن سی آئی اے واز انوالوڈ. اور اسی طریقے کے ساتھ جب اس کو پوچھا گیا کہ بھئی تمہارے والد صاحب جو تھے ان کا بھی جو اسیسینیشن ہوا اس میں بھی تم یو تھنک سی آئی اے واز انوالوڈ، تو اس کا یہ کہنا آئی ڈونٹ نو فار شیور بٹ میرا خیال ہے کہ ادھر بھی بیکاز ڈونٹ فرگیٹ کینیڈی نے شروع میں جب وہ آیا تھا تو کینیڈی نے بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پوزیشن اختیار کی تھی اباؤٹ وارز. اچھا، وارز کے بارے میں he was also anti the American influence outside creating new war situations. تو ساری انٹیلیجنس کمیونٹی جو اور ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس جو ہے وہ تو وارز کے اوپر زندہ ہے. وارز کے اوپر ساری ریسرچ ٹیکنالوجی ہو رہی ہے on warlike weapons جہاں سے پھر ان کی کمرشل یوزز نکلتی ہیں. all this rocketry and everything else eventually these are all research projects undertaken by the Pentagon and outsourced to private contractors. اور اس میں سے پھر پرائیویٹ یوزز بھی نکلتی ہیں آف دس نیو ٹیکنالوجی ایٹسٹرا. تو اس لیے آئی تھنک دس از جسے کہتے ہیں نا آتے سار اس نے ایک شاٹ فائر کر دیا ایز اے وارننگ شاٹ ٹو دی اسٹیبلشمنٹ کہ میں آپ کے سیکرٹس جو ہیں اس کو بھی نہیں پروٹیکٹ کروں گا. تو پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو یہ لانگ ٹرم پالیسی کو افیکٹ کر سکتا ہے امریکہ کی؟ پچھلا دور تو ان کا مختلف تھا اب سے. ہاں نہیں اتنا نہیں تھا اگریسو جتنا اب وہ اگریسو ہو گیا ہے. بٹ کیونکہ اس کو یہ بھی ہے نا کہ دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ الیکشن ہارا ہے جو بائیڈن کے مقابل جب الیکشن ہارا تھا تو اس نے جو یہ مے 9 کر دیا تھا وہاں اٹیک کر دیا تھا 6 جنوری اس نے وہ کروا دیا تھا. ٹھیک ہے انکریج کیا آ جاؤ اٹیک کر دو. ٹھیک ہے کیپٹل ہل. ہاں اور اس وقت اس نے اپنے ملٹری چیف آف اسٹاف کو کہا تھا کہ آپ سیٹ دا ٹروپس آؤٹ. اس نے انکار کر دیا تھا. تو اس کا نام بھی ہے ہٹ لسٹ کے اوپر. اچھا ہاں وہ فائر کر دیا. مارک ملی کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں بالکل اس کو فائر کر دیا آتے سار ٹھا کر کے. تو اب بات یہ ہے کہ ایک طرف یہ کیا ہے، دوسری طرف وہ جو لوگ تھے جن کو سزائیں ہوئی تھی سب کو پارڈن کر دیا. سب کو پارڈن کر دیا آتے سار، مطلب پہنچا نہیں ہے تو پارڈن کر دیا. ایک دن آنے سے پہلے ہی ان کی سائن کر کے بیٹھا ہوا تھا کہ ان کو. اب ان کو کیا پیغام ملا ہے؟ ان میں سے کچھ لوگوں نے تو ٹویٹس بھی کیے ہیں، کہتے ہیں جی کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں اس دفعہ تو اب میں نے بہت سی بندوقیں خرید لی ہیں. ایک بندہ ہے ابھی جیل سے آیا باہر، اس نے کہا کہ میں تو تیاری کر رہا ہوں، میں نے تو ہتھیار خرید لیے اس دفعہ، اور اس دفعہ تو میں کچھ اور کروں گا. اسی طریقے کے ساتھ کسی اور نے بھی اسی قسم کی بات کی ہے کہ اگلے راؤنڈ میں ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے اور وہ کریں گے. تو اس قسم کی باتیں بھی شروع ہو گئی ہیں وہاں. تو دس ویری ڈینجرس. آپ نے انکریج کیا ہے قسم کے آل دوز جنہوں نے لا بریک کیا اور ایک انسریکشن کرنے کی کوشش کی. تو اب ان کو آپ نے پارڈن کر دیا، اور وہ تو بالکل جسے کہتے ہیں نا خرانٹ ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں ایسی کی تیسی، ہمارا پریزیڈنٹ آ گیا ہے، اب ہم ہتھیار بھی رکھیں گے، یہ بھی کریں گے، وہ بھی. اور ویسے ہی ہتھیار ہیں امریکہ کے اندر تو بہت سے ہتھیار ہیں، ہر ایک کے پاس ہی لائسنسڈ ویپنز ہیں. تو بات یہ ہے کہ
اس کے ساتھ تو دلیری اور ہوگی ٹو کمٹ ایکٹس انکانسٹیٹیوشنل ایکٹس. تو یہ آئی تھنک اس قسم کی چیزیں اب امریکہ میں لوگ بڑے پریشان ہیں کہ ہوگا کیا. تو اس کے جواب میں دنیا سے رسپانس آپ کیسا آتا دیکھ رہے ہیں؟ اسپیشلی چائنا اینڈ رشیا کیسے ری ایکٹ کریں گے؟ سعودی عرب کے ساتھ تو سعودی ولی عہد کے ساتھ تو ان کی بات بھی ہوئی ہے. سعودیز کو اس نے 2 باتیں کہی ہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم آپ کا ڈیفینس کرتے ہیں, اب آپ بھی اپنا مہربانی کریں اور پیسے خرچ کریں اور اپنا ڈیفینس جو ہے وہ بھی آپ اپنے ہاتھوں میں لیں. سعودی عربیہ نے کہا کہ جی ہم 600 بلین ہم اور انویسٹمنٹ کریں گے جی. تو اس نے کہا کہ جی 600 بلین ہم انویسٹ کریں گے جی. اور اس نے آگے سے کہا نہیں یہ کافی نہیں ہے, آپ 1 ٹریلین کریں, 1000 بلین آپ انویسٹمنٹ کریں جی. سعودی عربیہ کو کہا ہے. اور وہ انویسٹمنٹ کا نام لیا جا رہا ہے, دراصل وہ کچھ اور چیز ہے. وہ ہتھیار خریدیں ہم سے, انویسٹمنٹ کریں ان دی امریکن آرمامنٹس انڈسٹری, وہاں سے آپ آرڈرز پلیس کریں فار ویپنس, and that is your investment in the American economy and also investment in your own defense. تو ان کو تو یہ کہہ دیا ہے, ساتھ یہ کہا کہ تیل کی قیمت کم کریں. تو آپ سوچئے وہ کس قسم کی چیزیں سوچ رہے ہو. تو دوستانہ تعلقات رہیں گے پھر بھی ان ڈیمانڈز کے بعد. مسئلہ سب سے بڑا کیا ہے کہ یہ سارے ملک جو ہیں یہ سارے اتنے ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں امریکہ کے اوپر کہ یہ آنکھیں بھی نہیں دکھا سکتے. اگر دکھاتے ہیں تو وہ ڈیپینڈنسی کی وجہ سے یہ کرپل ہو جائیں گے. تو اس لیے اب اس کے ساتھ ڈیل ہی کرنی پڑے گی, ہر ایک کو بیٹھنا پڑے گا اکراس دا ٹیبل اور کوئی نہ کوئی ڈیلیں کرنی پڑے گی اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اور اگر یہ پل آؤٹ کرتا ہے تو بڑا تکلیف ہوگی سب کو. ٹھیک. اور وٹ اباؤٹ دا ابراہم اکارڈ آپ نے کہا؟ ابراہم اکارڈز اس نے کیے تھے جو آگے فالو اپ نہیں ہوئے جی. ابراہم اکارڈز یہی تھے کہ اسرائیل کو آپ ریکگنائز کریں اور ہم آپ کے جو زمینیں آپ کی چینی گئی ہیں اور وہ اس کو ہم واپس کرواتے ہیں اور 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف چلتے ہیں. اور اس بیسس کے اوپر کچھ 3-4 عرب ممالک نے اسرائیل کو ڈپلومیٹک ریکگنیشن دینے کا فیصلہ کر لیا تھا. آخری سٹیج پہ وہ سعودی عربیہ پیچھے ہٹ گیا کیونکہ یہ سارا مسئلہ شروع ہو گیا تھا, یہ جو حماس والا ہے, اور اب وہ رکا ہوا سب کچھ. اب یہ آیا اور کہتا ہے میں نے وہی جہاں میں نے بات چھوڑی تھی اس کو پورا کرنا ہے, اور یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے نیتان یاہو کو بھی ٹائٹ کرنا ہے, ملنے جا رہے ہیں. ہاں اس کو بھی میں نے کہنا پیچھے ہٹو اور ان کو میں نے کہنا تم بھی پیچھے ہٹو. تو نہیں تو اسرائیل کو میں کہوں گا کہ میں نہیں سپورٹ کرتا تمہیں, اور ادھر ان کو کہوں گا کہ میں تمہیں نہیں کرتا, اور دونوں جو ہیں اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. تو ہی از گاٹ اے لیوریج بڑی ہے نا امریکہ کے پاس, اسرائیل کے اوپر بھی اور مڈل ایسٹرن کنٹریز کے اوپر بھی. ہاں اچھا خاصا شور و غل ہے پالیسیز کے حوالے سے, بہت سی ڈائمینشن جو ہیں وہ کھل رہی ہیں, کہیں جنگوں سے نکل رہے ہیں تو کہیں تنازعات بڑھا رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ آنے والے دنوں میں مزید کیا کر سکتا ہے, ان کی ڈائریکشن کیا ہوگی, یہ آپ نے جانا. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. بہت سے پہلو ہیں سٹ صاحب, لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم امپورٹنٹ اسپیکٹس ہی دیکھیں جن سے یہ خطہ متاثر ہو سکتا ہے. دنیا کے متاثر ہونے کی تو ہم نے بات کر لی, تو آتے ہیں پاکستان, انڈیا اینڈ چائنا کی طرف. امریکن پریزیڈنٹ کے یہ جو آرڈرز ہیں یا ان کے جو اقدامات ہیں وہ آنے والے دنوں میں ان ممالک کو کیسے متاثر کریں گے؟ دیکھیے آپ شروع کر لیں, پاکستان سے کر لیتے ہیں. پاکستان میں ایک پرسیپشن کریٹ کی گئی ہے پی ٹی آئی نے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا اور ٹائٹ کرے گا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اور عمران خان کے ساتھ سافٹ پوزیشن ہوگی, کیونکہ وہ دوست بھی رہے نا, اپنا دوست کہتے ہیں. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایسے نہیں ہوگا, اور اس لیے یہ خدشہ نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے پاکستان کی طرف اٹینشن ڈائیورٹ کرے گا اور اس کے اوپر عمران خان کی سپورٹ میں باہر آئے گا. میں نہیں سمجھتا ایسے ہوگا. ٹویٹ بھی نہیں کریں گے؟ یار دیکھیں یہ ٹویٹ اور نان ٹویٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا, پالیسی چینج میں فرق پڑتا ہے. میرا یہ موقف ہے کہ دی امیریکنز ہیو آلویز ورکڈ ود دی پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ. وہ خوش ہیں, ہمیشہ پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ امریکنوں کے ساتھ سیٹ ہو کے چلتی ہے. ساری آپ کی اکانومی از ڈیپینڈنٹ آن امریکہ, ساری آپ کی تجارت جو ہے وہ امریکہ سے اور ویسٹرن سے. چائنا سے آپ کی کوئی تجارت نہیں ہے, چیز خریدتے ہیں بیچتے تو کچھ بھی نہیں ہے. رشیا سے کچھ نہیں ہے, تو ایران سے کچھ نہیں ہے, انڈیا سے کچھ نہیں ہے, تو پھر ہے کس کے ساتھ؟ یورپ کے ساتھ اور ادھر امریکہ کے ساتھ. دیٹس اٹ. اور تھوڑا سا ادھر ادھر. سو آئی تھنک the military establishment has retained close ties throughout all administrations with the American military establishment. تو اب میرا خیال ہے ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی تو ہے نا, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ پوری بریفنگ دے گی ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ عمران خان جو ہے از ناٹ گڈ فار امریکہ.
اور بہت سے ریزنز ایکسپلین کریں گے کہ اس نے جس قسم کی وہ الائنسز بلڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا, جس قسم کی اسلامزم وہ کرنا چاہ رہا تھا, اور سو آن اینڈ سو فورتھ, اور امریکہ کے خلاف جو اس کے بیان بازی ہوئی ہے ساری, تو آئی تھنک وہ ایک آدھ جیسے کوئی کانگریس مین جو ہیں ان کے اوپر کیونکہ لوگوں نے ان کو ڈونیشنز وغیرہ دی ہیں کنسٹیٹیوٹس نے, تو وہ ایک آدھ بھی ٹویٹ کر دیتے ہیں, بٹ میرا نہیں خیال ہے نہیں سبسٹینشیل کسی سگنیفیکنٹ قسم کی کوئی پش بیک ہوگی فرام امریکہ آن دا کویسچن آف عمران خان. آئی ڈونٹ تھنک سو. باقی یہ پالیسیز امریکہ کو پاکستان سے کیا چاہیے اب سوائے یہ کہ جو اب امریکہ نے نئی بات کی ہے کہ جی افغانستان میں کوئی $6 ارب کے ہتھیار امریکن فورسز چھوڑ گئی ہیں وہاں, ایسٹیمیٹ یہ ہے 6 to 7 بلین. اس میں سے بہت سی چیزیں جو وہ امریکہ نے لسٹ کی ہیں اس میں سے وہی اسمال آرمز ہیں, ہر قسم کی رائفلز ہیں, ہر قسم کی پسٹلز ہیں, راکٹ لانچرز ہیں, بزوکاز ہیں وغیرہ وغیرہ, اور اس کے ساتھ ہمویز ہیں ان کی, پھر کچھ ٹینکس بھی ہوں گے, اینڈ پھر نائٹ ویژن ڈیوائسز ہیں, پھر ہیلی کاپٹرز بھی کچھ چھوڑ گئے ہیں پیچھے. ٹھیک ہے جی, تو اس قسم کی چیزیں ہیں, اور انہوں نے ایسٹیمیٹ لگایا کہ دس از ورتھ اباؤٹ 7 بلین. اب وہ اگر افغانستان کو کہیں گے یہ واپس کر دے تو افغانستان تو نہیں واپس کرے گا. ان میں سے بہت سی چیزیں تو بک گئی ہیں, کچھ پاکستانیوں نے خرید لی ہوں گی, کچھ ادھر ادھر چلی گئی ہوں گی مختلف وہاں بھی جو سراؤنڈنگ کنٹریز ہیں, اور کچھ جو ہے وہ افغانوں نے, اور وہ چل بھی نہیں ہوں گی, ویسے ہی جنگ پڑی ہوں گی, مگر فار افغانستان ٹو اگری ٹو ریٹرن اینی تھنگ ٹو امریکہ وہ تو طالبان کے لیے ایک بہت بڑی ہیومیلیشن ہوگی. تو اب وہ پاکستان کے ساتھ بات کریں گے کہ جی آپ ہمیں بتائیں کس طریقے سے آپ ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں ٹو پروکیور دیز. تو میرا خیال ہے اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی. اور وہ دھمکی یہی دے رہا ہے کہ تھوڑے بہت پیسے ابھی بھی افغانستان کو مل رہے ہیں آن ہیومینیٹیرین ایشوز, تو اس کی وہ دھمکی دے رہا ہے, بٹ آئی ڈونٹ تھنک طالبان آر گوئنگ ٹو بی ٹو امپریس ود دیٹ. البتہ یہ ضرور ہے کہ ایک اور فرنٹ کے اوپر طالبان کے خلاف ایک اور محاذ کھل گیا ہے یورپ میں, وہ محاذ ہے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ, جو ICC ہے. وہاں پروسیکیوٹرز کہہ رہے ہیں کہ طالبان کی جو لیڈرشپ ہے, ہیبت اللہ اور حقانی صاحب, ان کو دے آر ٹیررسٹ, اور انہوں نے خواتین کے اوپر جو قانون لاگو کیے ہیں دے آر اگینسٹ ہیومن رائٹس اینڈ دے آر ٹیریبل وغیرہ وغیرہ, اور ان کو گرفتار کیا جائے, اریسٹ وارنٹس کیے جائیں. ابھی ایسے وارنٹس ایشو نہیں ہوئے, مگر ایک قسم کا محاذ بننا شروع ہو گیا ہے اگینسٹ دیم, اینڈ آئی تھنک اس قسم کی چیزیں چلیں گی. ٹرمپ اس کو تیز کریں گے, میرا نہیں خیال زیادہ اس کے اوپر ہوگی. یہ دھمکی ہوتی ہے, یہ قسم کے پریشر پوائنٹس ہوتے ہیں, پر میرا خیال ہے طالبان کے اوپر پریشر پوائنٹس چلتے نہیں اتنے. طالبان نے اب روس کے ساتھ اپنے تعلقات بنانے شروع کر دیے ہیں, ایران کے ساتھ بنانے شروع کر دیے ہیں, چائنا کے ساتھ بہت آگے بڑھ گئے ہیں وہ, اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ بھی ان کے بڑھنے شروع ہو گئے ہیں. ایک پاکستان ہے جس کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. بٹ سو آئی تھنک دی افغانز, اور ان کی جو اکانومی ہے وہ بھی بڑی پریمیٹو قسم کی اکانومی ہے, تو میرا خیال ہے دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بی تھریٹنڈ بائی امریکن threats like this. بٹ البتہ یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر پریشر آئے گا کہ آپ کریں کچھ, اور اگر پاکستان کچھ کیا کر سکتا ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتا. What can Pakistan do? وہ اپنے نہیں مسئلے حل کر سکتا, تو امریکنوں کے مسئلے اس سے کہاں حل کرنے ہیں. مگر جو ریئل ایشو ہونا ہے that is going to be India. America, India is going to be like this. وہ جو پہلے تھا نا کہ انڈیا امریکہ کے بڑے تعلقات بن رہے ہیں, یہ ہے انڈر دا ڈیموکریٹس, طالبان یہ ہے نا, اس نے آ کے انڈیا کو بہت اسٹرانگ کرنا ہے. اور آتے سار آپ نے دیکھا وہ جو کوڈ کانفرنس ہوئی ہے اس کے اندر بڑی اسٹرانگ کمٹمنٹس ہوئی ہیں فرام دی امریکنز اینڈ ادرس کہ اینٹی چائنا فرنٹ بنانا ہے. اور یہ عین ممکن ہے کہ امریکہ پاکستان کو یہ کہے کہ آپ انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں, تاکہ انڈیا کو فری ہینڈ مل جائے ٹو ناٹ وری اباؤٹ یو بٹ فوکس آن American aims and objectives against China. تو اب وہ ہماری طرف سے تو ہم یہ کہیں گے جی ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم تو ویسے ہی کچھ نہیں کر رہے, ہم نے تو جہادیں شادیں بند کر دی ہیں, ملیٹنٹ اسلام ختم ہو گیا ہے, سارے جہادی آرگنائزیشن فارغ ہو گئی ہیں, اور کشمیر تو انڈیا نے آلریڈی ہضم کر لیا ہے, اور وہاں تو اب تھوڑی بہت پہلے سے زیادہ اسٹیبلٹی آ گئی ہے, ہم تو کوئی انٹرفیئر نہیں کر رہے. تو اور ہم تو ٹریڈ بھی شاید شروع کرنا چاہتے ہیں, انڈیا نہیں شروع کرنا چاہتا, تو اس قسم کی بات. تو میرا خیال ہے کہ وہ ہم تو ویسے ہی وی آر ناٹ کریٹنگ ٹربل فار انڈیا. تو اگین صرف یہ ضرور ہوگا کہ انڈیا جو ہے وہ بڑا ہو جائے گا نا, چوڑا. ہاں وہ چوڑا ہو جائے گا. انڈیا اگر چوڑا ہوا تو انہیں پھر ساری اکھاں کڑتے رہنا ساڑھے وال. ٹھیک ہے, جے شنکر صاحب تو پہنچے ہوئے تھے, ہمارے محسن نقوی صاحب انٹیریئر منسٹر, وہ فورن منسٹر, ہمارے تو کہیں اور تھے اور وہ کہیں اور تھے.
وہ تو فرنٹ رو میں تھے سامنے بالکل. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے جو آپ کی بات ہے کہ وہ کیسے ہوں گے, یوں ہوں گے. ایبسولوٹلی ان دی فرنٹ رو انوائٹڈ. اچھا, تو انڈاکیومنٹڈ انڈینس کے حوالے سے انڈیا کیسے تیار ہو گیا؟ کیا وہ ان پہ بات نہیں کرے گا یا وہ معمولی حصہ ہے؟ نہیں, وہ تو کنسنٹریٹ ہوئے انڈیا مان گیا. کیسے, یہ کیسے؟ کیونکہ یار انڈیا کو کیا فرق پڑتا ہے, 50,000 بندہ واپس آ جاتا ہے. اچھا, ملینز وہاں گئے ہوئے ہیں آلریڈی. انڈینز آکوپائی ویری امپورٹنٹ پوزیشنز ان ملٹی نیشنل کارپوریشنز, بگ امریکن کارپوریشنز, سینٹ, کانگریس کے اندر ہر جگہ پہ انڈینز پہنچے ہوئے تھے. اگر ان میں سے ورکنگ کلاس کے کچھ لوگ 20-30 ہزار لوگ وہ واپس ڈپورٹ کر دیتا تو واٹس اے بگ ڈیل. انڈیا کہے گا نو پرابلم. بڑے انڈینز بڑی پریگمیٹک اس قسم کی چیز میں, کوئی ایشو نہیں بناتے اس قسم کی چیزوں کو. اور ان کے اوپر پریشر ہوگا کہ بھائی آپ اپنے جو انڈیا نے ٹیرفس لگائے ہوئے نا امریکن گڈس کے اوپر, کہ امریکہ کے جو سامان ہے وہ انڈیا میں اتنی آسانی کے ساتھ نہیں آ سکتا. بڑی ڈیوٹیز ہائی رکھی ہوئی ہیں اپنی انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. وہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اس کو گراؤ گے نہیں اپنے ٹیرفس کو تو میں بھی لگا دوں گا. تو وہاں اب تھوڑی بہت لین دین انڈیا کے ساتھ ہوگی. اچھا, تو چائنا اینڈ رشیا, ان کے لیڈرز کی ٹیلی فونک گفتگو, ان کے اوتھ اٹھاتے ساتھ 90 منٹس تک انہوں نے آپس میں بات کی. کیا خیال ہے آپ, وہ نئے دور سے دیکھ رہے ہیں امریکہ کے ساتھ تعلقات؟ نہیں دیکھیے, اب ظاہر ہے پریشانی تو ہے نا کہ اب یہ کیا کرے گا. چائنا کے ساتھ تو اس نے 2 باتیں چل رہی ہیں نا اس وقت جی. ایک تو ٹک ٹاک بین کر کے لفٹ کر دیا کہ ادھر بیچ دیں آپ امریکہ میں کسی کو, اور مسک کو کہہ رہا ہے کہ تم خرید لو. ہاں جی, ایلون مسک کو کہہ رہا ہے تم خرید لو تو مسئلہ حل ہو جائے گا. 50% تم رکھ لو, 50% گورنمنٹ آف یونائیٹڈ اسٹیٹس رکھ لیتی ہے, ٹک ٹاک رکھ لو. مسئلہ کیا ہے, ٹک ٹاک نے جو ڈیٹا کلیکٹ کر لیا نا فرام امیریکنز, ان کو بڑا ڈر لگا ہوا ہے. اٹس سو ہیوجلی پاپولر اور ان کے پاس ہر قسم کا ڈیٹا آ گیا ہے بیکاز آف سبسکرپشن. تو وہ ڈرے ہوئے ہیں امریکن کہ یار یہ انفارمیشن آگے جا کے انفارمیشن کی جنگ ہونی ہے. جو بھی جنگیں ہونی ہیں دے آر گوئنگ ٹو بی بیسڈ آن انفارمیشن. اور وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے وہ ٹک ٹاک از اے چائنیز کمپنی اور چائنیز سپورٹڈ کمپنی. تو میرا خیال ہے کہ اس قسم کے ایشوز اب ہوں گے. اب وہاں پہلا آئے گا ٹیسٹ کہ ول ٹک ٹاک بینڈ, ول دے ڈو اے ڈیل, بیکاز اس نے عدالت سے تو فیصلہ لے لیا ہے کہ یہ بین جو لگایا یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے نا, وہاں کے جو سپریم کورٹ نے کہہ دیا یہ ٹھیک ہے, بین فارغ کرو ٹک ٹاک. تو اب کیا ٹک ٹاک جو ہے وہ سیل آؤٹ کر دے گی یا کوئی اور ڈیل ہوگی جس پہ ٹک ٹاک کا بھی تھوڑا سا حصہ رہے گا, مگر جو کنٹرول اوور دی ریسورسز آف ٹک ٹاک, جو الگوریزمز بنے ہوئے ہیں وہ سارا کیا وہ پھر ایلون مسک لے لے گا یا امریکن گورنمنٹ لے لے گی. آئی تھنک وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. اس کو ٹائم دے دیا اس کو کہ جی آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. تو میرا خیال ہے دے ول فائنڈ اے سولوشن. وہی نا آرٹ آف دا ڈیل, وہ ڈیل کرے گا. اور دوسرا ایشو ہے کہ چائنا کے ساتھ جو مین ایشو ہے سرپلس کا, چائنا جو ہے اس کی اکنامک گروتھ جو ہے وہ بیسڈ آن مینوفیکچرنگ انڈسٹری. مینوفیکچرنگ انڈسٹری کے کاسٹ آر لو, quality is high, so they're exporting all over the world, including to America. So ان کے بہت بڑے surpluses بن چکے ہیں. امریکہ نے ان کے ہزاروں اربوں ڈالر دینے ہیں چائنا کے, ٹھیک ہے نا. تو اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو کم کرو, آپ کے گڈس کے اوپر میں ٹیرف لگا دوں گا. نہیں تو آپ نے جو ہمارے گڈس کے اوپر لگایا ہوا اگر کم کریں, یا آپ نے جو کرنسی اس کو ڈی ویلیو کریں, کرنسی کو گرائیں تاکہ سستا ہو جائے امریکنوں کے لیے. تو اس قسم کی وہ چیز کر رہے ہیں. اور ان کا میجر جو ایم ہے وہ کہتا ہے میں نے مہنگائی کم کرنی ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں دیر ایمڈ ایٹ 2 objectives. ایک یہ کہ مہنگائی کم ہو, دوسرا یہ کہ وہاں لوکل امریکنوں کو امپلائمنٹ اور جابز ملیں. اگر امپورٹس کم ہوں گی تو پھر لوکل مینوفیکچرنگ بڑھانی پڑے گی. اسی لیے وہ کہہ رہا نا کینیڈا کو کہ تمہاری گاڑیاں نہیں ہمیں چاہیے, تمہارے یہ لکڑی جو آتی ہے نہیں, ہمارے بڑے جنگل ہیں یہاں, تم سیدھے ہو جاؤ تم, اور گاڑیاں جو وہاں بن رہی ہیں وہ ہمارے یہاں بھی بن سکتی ہیں. تو یہ ایسی کیا بات ہے, تو تم سیدھے ہو جاؤ, نہیں تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. تھانے دار کی طرح کے ہیں نا ساری دھمکیاں, بالکل سلطان راہی یا تھانے دار, بالکل SHO ہے یہ پھڑکانے والا. یہ اسٹیٹمنٹ آپ کی اسٹیٹمنٹ سے مجھے محسن نقوی صاحب یاد آ گئے. انہوں نے کہا تھا بس ایک SHO کی مار ہے نا بلوچستان کے مسائل. یاد ہے آپ کو یہ کہا تھا؟ تم محسن نقوی صاحب کی کیوں اتنا ہر وقت پوچھتی ہے؟ اصل میں ہماری طرف سے ایک ہی تو شخصیت وہاں پہنچی, اور آپ نے کہا وہ کہیں اور, وہ کہیں اور تھے. تو وہ جہاں بھی تھے کیسا رہا آپ کے خیال میں ان کا وزٹ؟ اور انہوں نے اپنی میٹنگز کی ہیں, کچھ پرائیویٹ میٹنگز تھیں جو میری علم میں ہے, کچھ انہوں نے ایمبیسی کے ساتھ مل کے کی ہیں, اور میری رپورٹ تو یہ ہے کہ دے آل وینٹ ویری ویل. اچھا, ایک ایسی میٹنگ تھی جس کے اوپر کافی تنقید ہو رہی ہے, امریکہ میں بھی تنقید ہو رہی ہے. وہ یہ کہ وہ ایک ایسی کمیٹی ہے جو کہ بڑے پرو اسرائیل ہے,
اس کے جو سینیٹرز ہیں اس کے اندر ان کو بھی جا کے ملے, ٹھیک, اور اس کے اوپر تنقیدی ہو رہی ہے وہ تو بڑی پرو اسرائیلی لابی ہے اور آپ جو وہاں جا کے کیا کر رہے تھے and so on and so forth. دوسرا یہ کہ ایک دو سینیٹرز تھے یا کانگریس مین تھے جن کو یہ ملے ہیں, میرے انفارمیشن بتا کے بڑی اچھی میٹنگز ہوئی ہیں, مگر جیسے ہی وہ وہاں سے گئے انہوں نے ایک میں سے ولسن ہے اس کا نام, اس نے ایک ٹویٹ کر دی کہ فری عمران. اچھا تو میں نے پوچھا فون کر کے کسی کو, میں نے کہا یار یہ کیسے ہوا ہے, آپ لوگ تو وہاں کہتے ہیں اچھی میٹنگ ہو گئی, میٹنگ تو بڑی اچھی ہوئی, بڑی اور اس سے بڑی زبردست میٹنگ رہی, اس نے یہ کیا وہ کیا, تسلیم کی. تو جب وہ واپس گیا تو وہاں پریشر تھا کہ اوے تینوں اسی اتنے بڑے پیسے دیتے ہیں تیری کیمپین واسطے, تو چلو ایک اور فنڈ ریزر تمہارے لیے کر دیتے ہیں. وہااں فنڈ ریزنگ از ویری امپورٹنٹ فار پالیٹکس. فنڈ ریزنگ کے بیسس کے اوپر لوگ اپنی پالیسی جو ہے نا وہ ایک دم اناؤنس کر دیتے ہیں, تبدیل بھی کر دیتے ہیں, یو ٹرن بھی لے لیتے ہیں. تو میرا خیال پاکستانی کمیونٹی کے لوگوں نے کہا ہوگا کہ تسی کی کیتا ہے پاجی, اسی تو انہوں نے پیسے دیتے سے اور اگر اینے پیسے اور کٹھے کرنے لگے ہیں تو مہربانی کر کے ایک ٹویٹ کر دیو, تو انہیں کہا کر دینے. تو یہ دس از واٹ ہاؤ دیز تھنگز ہیپن. بٹ آئی تھنک آن دا ہول اٹ واز اے سکسیزفل ٹرپ. بٹ اب اس کے یہ سکسیز کیسے میجر کیا جائے, یہ دیز پیپل ول ناٹ ہیو اینی انفلوئنس آن ڈونلڈ ٹرمپ. سینٹ اور کانگریس کے اندر ریزولوشنز ہوتی رہتی ہیں. ابھی ایک کنگریشنل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے, وہاں 3-4 پاکستانی صحافی انہوں نے پاکستان کے بارے میں بات کی ہے کہ جی یہاں یہ ہو رہا ہے, یہاں یہ ہو رہا ہے, یہاں یہ ہو رہا ہے, ہم جلا وطن ہوئے ہیں, بڑے ظلم ہو رہے ہیں وہاں وہاں. تو ان لوگوں نے سن لی بات اور میرا خیال ہے کچھ ہمدردی کا بھی اظہار کیا, ہاں بری بری بات ہے, یہ ہے وہ ہے, مگر اس کا کوئی اثر کوئی نہیں ہے. ان چیزوں کا جب تک پریزیڈنٹ, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس نہ سمجھے کہ دیر از سم ٹیکٹیکل گینز ٹو بی میڈ, تو یہ کانگریس کی باتیں اتنی نہیں سنتے. اسی لیے ہوتا یہی ہے کہ کانگریس مین آتے جاتے رہتے ہیں, ہم لوگ انٹریکشن کرتے رہتے ہیں, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کوئی سینکشن کوئی چیز ورک نہیں کرتی جب تک ایڈمنسٹریشن اس کو سپورٹ نہ کرے. تو کانگریس مین جو ہے وہ بل شلز فلوٹ کرتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, مگر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا جب تک اسٹیبلشمنٹ جو وائٹ ہاؤس ہے یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اینڈ وائٹ ہاؤس اینڈ پینٹاگن اینڈ CIA آل آن دا سیم پیج سے کہ یہ کرنا ہے, اس وقت تک یہ ہوتا نہیں, ان کا کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. محسن نقوی صاحب تو بڑی ملاقات نہیں کر پائے, بلکہ وہ جس تقریب میں بھی تھے اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ مین تقریب نہیں تھی جہاں وہ پہنچے, یا ویڈیو ان کی جاری کی گئی. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دعوت تامہ موصول ہونے کی خبر سب سے پہلے آئی. آج انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کلیئر کیا کہ وہ ناشتے پہ مدعو ہوں گے, تو وہاں ان کی ملاقات ہو پائے گی ڈونلڈ ٹرمپ سے؟ محسن نقوی دیکھیے مجھے یاد ہے کہ وہ صحیح کہتے ہیں کہ محترمہ ہمیشہ ان پاور اور آؤٹ آف پاور وہ بریکفاسٹ میٹنگ میں ہمیشہ پہنچتی تھی. جی, جارج ڈبلیو بش سے ان کے ایڈمنسٹریشن سے اچھے تعلقات تھے انہی کے دور میں, اچھے ہوں یا نہ ہوں. شی وڈ آلویز گو ٹو بریکفاسٹ میٹنگز ود دی پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس, اسپیشلی جب وہ پاور میں نہیں تھی نا, اس وقت تو جاتی تھی ہمیشہ. اچھا, یہ بریکفاسٹ میٹنگ کی خاص اہمیت نہیں ہوتی, صرف یہ ہوتا ہے کہ سلام دعا ہو جاتی ہے, ہلو ہائی ہو جاتی ہے, نظر آ جاتے ہیں آپ, اور کچھ لوگوں سے آپ کی بات چیت ہو جاتی ہے. محترمہ اس لیے جاتی تھی کیونکہ وہ لابنگ کرتی تھی. جب بھی آؤٹ آف پاور ہوتی تھی نا تو وہ ان کا خیال ہوتا تھا بریکفاسٹ میٹنگ کے اوپر انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں, میں ان سے مل لوں گی اور تھوڑی سی ان کو ری ایشورنس کر دوں گی, اور یہ بھی بتاؤں گی کہ یہ مشرف یہ کر رہا ہے, ضیاء یہ کر رہا ہے, فلانا یہ کر رہا ہے. تو شی یوز ٹو سیک دیٹ ایز این اپرچونٹی. اب بلاول بھٹو صاحب کے پاس تو اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے, وہ تو گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے, باہر تو نہیں بیٹھے ہوئے, مگر میرا خیال ہے ہی آلسو وانٹس ٹو اسٹیبلش ہز اون کانٹیکٹس ود پیپل ہو نیو ہز مدر. تو میرا خیال ہے اچھی بات ہے, یہی کہا انہوں نے, اور وہ میرا خیال ہے اپنی پرائیویٹ کیپیسٹی میں جائیں گے, اور ناٹ ایز این آفیشیل اسٹیٹ. یہی کہا انہوں نے اپنے جواب میں بھی. محترمہ 2004-2007 میں وہاں ناشتے پر مدعو تھی, یعنی انہیں ڈائریکٹ ملاقات کا ڈونلڈ ٹرمپ سے ہو جاتی ہے نا, سلام دعا ڈائریکٹ, ٹھیک ہے, اور یہ پرسنل لیول پر ہی ہوگا, اس کا وسیع تناظر میں پھر رہے ہوتے ہیں نا سارے, ایک دوسرے کو سلام دعا لے رہے ہوتے ہیں. اور اب جب آپ کہیں چلے جائیں یہاں شادی پہ تو پرائم منسٹر صاحب آئے ہوں یا نواز شریف صاحب آئے ہوں تو کیا ہوتا ہے, ٹھیک کیا ہوتا ہے, ظاہر ہے وہ ایک تصویر ساتھ بن جاتی ہے, اور ایک لائن لگی ہوئی ہوتی ہے نا, ملاقات ہو جاتی ہے, ایک لائن لگی ہوئی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, دھکے لگ رہے ہوتے ہیں, کون جا کے سلام دعا لے گا, اور وہ میاں صاحب یا چھوٹے یا بڑے السلام علیکم السلام, ہٹ دوجا آ گیا السلام علیکم السلام, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. اور بریکفاسٹ میٹنگز میں بھی اگر ڈونلڈ ٹرمپ لائن لگے گی تو پھر یہی ہوگا, اور دکھاوا ہوتا ہے نا کہ میں آیا تھا آپ کو سلام کرنے کے لیے, اور ایک تصویر بڑا 1000 ورڈ سے زیادہ اثر رکھے گی. چلے, بہت سے سوالوں کے جواب مل گئے اور بہت سے پروگرامز میں جانتے رہیں گے. سیٹھی صاحب سے ایک بریک کے بعد آتے ہیں. آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ ہی شروع کیا آپ نے, عمران خان بانی PTI, چپ کیوں ہیں آج آپ؟
اصل میں پر تول رہی تھی. میں چڑیا تو نہیں ہوں لیکن میں پر تول رہی تھی. ویلکم بیک ناظرین. سیٹھی صاحب مشتاق ہیں اس وقت کہ میں مذاکرات کے حوالے سے جانوں ان سے معاملات جو کہ ڈسکس عمران اگین. جی I have to. یار اتنے سوال آئے بھی ہوں گے لوگوں کے. اصل میں ہاں بالکل، یہ بالکل میرے پاس لسٹ ہے لیکن وہ کل پہ سنبھال رکھیں گے. آج کے لیے یہ کہ جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو مذاکرات عمران خان صاحب سے ہو رہے ہیں نا یہ عالمی دباؤ پر ہو رہے ہیں، تو ظاہر ہے اب ریلیونٹ تو ہو گیا نا یہ معاملہ. اور پھر آج بیرسٹر گوہر نے کیا کہا سنیں. خان صاحب نے بالکل ہالٹ کیے مذاکرات. ہم نے ان کو پہلے بھی کہا تھا بڑا ٹائم ہو گیا تھا، ایک ٹائم فریم ہونا چاہیے. صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں دوبارہ غور کریں، حکومت اناؤنس کرے. ابھی کس چیز نے روکا ہے؟ ہم وہ مذاکرات ہم نے کہہ بھی دیا کہ ہالٹ کے چلو یہ تو کہہ دیں نا کمیشن بننے جا رہا ہے. اتنا کہہ ہی دیں کہ کمیشن بننے جا رہا ہے، مذاکرات ہالٹ ہیں. آپ نے کل کیا کہا تھا ان مذاکرات کے بارے میں جب انہوں نے کہا تھا ہم نے ختم کر دیا؟ تو ہے کہ یہ پھر مذاکرات ہوں گے. اچھا. یا آج نہیں کل. یہ میں کافی عرصے سے آپ کو کہہ چکا ہوں کہ پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ نہیں ہے اب مذاکرات سے بھاگنے کا. مذاکرات سے کم از کم کچھ چھوٹی موٹی چیز شاید ان کو مل جائے. اس لیے یہ ابھی بھی جیسے کہتے ہیں نا کہ گرم رکھنا چاہتے ہیں. ہاں تو اس لیے یہ لوگ یہ اس قسم کی چیزیں پی ٹی آئی کر رہی ہے. اور گورنمنٹ کی اسی لیے کوشش ہے کہ ان کو روکا جائے، ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. تو آپ کی بات تو ہو گئی سچ کے ہالٹ ہیں، ٹرمینیٹ نہیں، ختم نہیں کر دیا مکمل طور پہ. لیکن ان کا یہ کہنا بیرسٹر گوہر کا کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں مسائل کے حل کے لیے نیوٹرل امپائر ہو. نیوٹرل امپائر تو شیطان ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں. نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. ہاں تو پھر اب ایک بار پھر یہ ڈیمانڈ کرنا کیا بتاتا ہے؟ پتہ نہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی خان صاحب کی. ایک طرف کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہی ہے جس سے بات کرنی ہے، پھر کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی کوئی نیوٹرل ہو. نیوٹرل آلریڈی اسٹیبلشمنٹ آپ کے خلاف کھڑی ہے. کیا مطلب آپ کا نیوٹرل کیوں ہو وہ؟ تو پھر یہ بیان دینے کا مطلب کیا ٹارگٹ کیا ہے اس کا؟ بس. اور یہ پی ٹی آئی کی کیا پالیسی ہے کہ ایک دن پہلے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان بیرسٹر گوہر سے کروانا، پھر ہالٹ دیکھیے اب میرے سے اب نہ کھلوائیں نا جو اصلی بات ہے. کیوں؟ ہمیں تو نہیں، اصلی بات جو ہے خان صاحب کی جی ادھر سے آتے ہیں، ادھر سے آتے ہیں، ادھر سے آتے ہیں، ادھر سے آتے ہیں. وہ کیا ہے؟ کیا؟ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. پھر اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ ہے. ہاں وہ کہتے ہیں کہ یہ نیوٹرل نہیں ہے. اچھا. اسٹیبلشمنٹ سے نیوٹرل ہے، یہ نیوٹرل نہیں، ان کو ہٹاؤ. وہ پہلے انہوں نے وہ مئی والا ڈرامہ کیا تھا، کسی قسم کی افراتفری کریٹ کی جائے، انسٹیبلٹی کریٹ کی جائے تاکہ کوئی محاذ بن جائے اس اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ کے خلاف، اور کوئی نہ کوئی کچھ ہو جائے جس سے یہ فارغ ہو جائے اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ. کوئی نئی لیڈرشپ اسٹیبلشمنٹ کی آ جائے، وہ پھر ہم کہیں گے یہ نیوٹرل ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے ہم آگے بات بڑھائیں گے. یہ ڈرامہ ہے سارا. اچھا. اور یہ ہونا نہیں ہے. اتنی کوششوں کے بعد بھی ریویو نہیں کر رہے خان صاحب اپنی پالیسی کو، اور اسی پہ میں نے آپ سے کہا کہ تھوڑا دیر تو اور لگے گی کیونکہ ریویو سٹیج میں پہنچ گئے ہیں. اب وہ آخری سٹیج ہے کہ وہ ٹرمپ کے انتظار میں ہے کہ ادھر سے کیا ریلیف مل سکتی ہے یا نہیں. اگر وہاں سے تھوڑی بہت ریلیف ملی تو پھر یہ ایک اور رویہ اختیار کریں گے. اگر وہاں سے بالکل کوئی ریلیف نہ ملی تو پھر آپ دیکھیے گا یہ بھی کچھ چھوٹی موٹی ڈیل کے لیے تیار ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک. اور ریلیف، اور یاد رکھیے گا جی پہلی بات یہ کہ ڈیل ہوگی، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، پرسوں نہیں ترسوں، ایک ڈیل ہوگی. ٹھیک. خان صاحب کہیں گے کوئی ڈیل نہیں ہوئی. ٹھیک. ظاہر ہے وہ تو خان صاحب کے سپورٹرز کہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی. یہ تو ہم جیت گئے. رستہ یہ تھا. یہ تو ہم جیت گئے نا، ہماری باتیں مان لی سب نے. بہت بڑی گیم کر گئے خان صاحب. ہاں خان صاحب نے کمال کر دیا. جی. تو اور ہم تو کبھی یہ نہیں کہتے تھے ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں. ہم تو کبھی یہ نہیں کہتے تھے. کیسے ہو سکتے ہیں ہم اینٹی آرمی؟ وہ تو ہماری نیشنل سیکورٹی کا ادارہ ہے. جی. ہم تو وہ لوگوں کے خلاف تھے جو نان نیوٹرل تھے. تو یہ ہوگا نیا بیانیہ. یہ کچھ عرصے کے بعد کوئی نیا بیانیہ شروع ہوگا، مگر ابھی نہیں. اس کی وجہ یہ کہ ابھی ڈیل نہیں ہونی. اچھا. ابھی کوئی امکان نہیں ہے شارٹ ٹرم میں. لانگ ٹرم میں کچھ نہ کچھ ہوگا. ٹھیک ہے. اور کتنا انتظار پاکستان تحریک انصاف کرنا پڑ سکتا ہے اور تب تک بیانات سے ہی گرمانا پڑ سکتا ہے، یہ انالیسس سے آپ نے جانا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں.